بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کو ورحمۃ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر ہماری جو نشستیں تھیں ان کا موضوع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج اور تعلیم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں اور آپ کے بعد صحابہ اور خاص طور پر خلفائے راشدین کے دور میں اس کی تعلیم و ترویج کا خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ آج ہم ایک اور اہم اور بڑے موضوع کی طرف چلیں گے، اور وہ موضوع ہے روایت حدیث کا۔ احادیث سے متعلق ان کو روایت کرنے اور ان کے بارے میں لکھنے کا جو رجحان ہے اور اس کے بارے میں مختلف رجحانات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس نشست میں بھی اور آئندہ نشستوں میں بھی اس کو موضوع بحث بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارا نشست کا موضوع ہے وہ ہے کہ روایت حدیث سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ بہت ساری روایتیں میرے سامنے ہیں، ہم ان کو دیکھتے جاتے ہیں اور اس کو آگے بڑھتے جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم، کیونکہ اب حدیث سنت سے حدیث کی طرف آئے ہیں، تو تھوڑی سی ایک دفعہ پھر ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کر دی جائے کہ سنت اور حدیث میں جو ہم فرق کر رہے ہیں، تاکہ یہ فرق ہمارے ملحوظ رہے اور ہم آئندہ نشستوں میں اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اور حدیث کے فرق سے متعلق ہم مختلف موقعوں پر بنیادی فرق کو واضح کر چکے ہیں، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں جی جی تاکہ آئندہ ہم جس نوعیت کے مواد سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو روایت کرنے یا اس کو لکھنے کے حوالے سے کیا رجحانات تھے، بالکل صحیح۔ تو یہ واضح رہے کہ وہ بات کس طرح کے مواد سے متعلق ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سنت کے بارے میں تو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا۔ سنت یا السنن یا شرائع الاسلام جی یا جی فرائض الاسلام، بالکل صحیح۔ یہ تعبیر تو اختیار کی جاتی ہے عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، دین کے ان شریعت کے ان احکام کے لیے جن پر مسلمانوں نے عمل کرنا بالکل ٹھیک۔ اور اپنی زندگی میں ان کو اختیار کرنا ہے، اور وہ صحیح۔ مسلمان معاشرے کی جو ایک مذہبی نوعیت ہے اور ان کا ایک مذہبی تعامل ہے، اس کا وہ حصہ بن جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کی تو باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے معلمین مقرر کیے جا رہے ہیں، وہ عملاً کر کے دکھائی جا رہی ہے، اور بہت سے موقعوں پر لوگوں کو وہ اہم ہدایات لکھ کر بھیجی جا رہی ہیں، ان کی سہولت کے لیے، ان کے ابلاغ کے مقصد سے لکھوائی جا رہی ہیں۔ تو وہ کام تو سنت کے دائرے میں، سنت سے متعلق، شرائع سے متعلق ہو رہا۔ بالکل صحیح۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اور آپ کی جو پوری زندگی ہے، وہ اس تک تو محدود نہیں ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ قرآن کی تعلیم اور دین کے احکام اور شرائع کی تعلیم، آپ تو ایک یعنی ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہیں کہ پوری زندگی ان کی، شب و روز کے معمولات، وہ لوگوں کے ساتھ مصروف رہنے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے، ان کے ساتھ معاملات انجام دینے، جی جی وہ ایک بھرپور زندگی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اور واقعات بھی روز رونما ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی گفتگو بھی ہر موقع پہ ہو رہی ہے، بالکل صحیح۔ دینی موضوعات پہ بھی ہو رہی ہے، غیر دینی موضوعات پہ بھی ہو رہی ہے، موجودہ حالات سے متعلق بھی ہو رہی ہے، زمانہ جاہلیت کے واقعات پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ کوئی انفرادی طور پہ آپ انفرادی طور پہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں، اس کے متعلق بھی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں، یہ حدیث کی ایک وسیع اور بڑی اصطلاح کے تحت آ جاتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو صحیح۔ یہاں یعنی بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا صحابہ کو اس کا پابند کیا گیا تھا، یا وہ اس پر مامور تھے کہ ہر وہ بات جو وہ آپ سے سنیں، ہوں ہر وہ واقعہ جو وہ دیکھیں، بالکل ہر ٹھیک۔ وہ عمل جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو اس کو بھی آگے اس کا نقل کرنا۔ ابلاغ کرنا، اس کو پہنچانا، اس کو، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔
تو ظاہر ہے ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا، بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ فرق ملحوظ رکھنا کہ سنت کیا تھی، سنن کیا تھی، جن کی باقاعدہ تعلیم کا اہتمام کیا بھی جاتا تھا، اور اس کے مکلف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور آپ کے عمل سے بے شمار باتیں صادر ہوتی تھیں، صحابہ سنتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے. تو ان کے بارے میں رہنمائی آپ نے کیا کی، وہ ان ارشادات سے ہمارے بالکل سامنے آ صحیح، جائے. بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل صحیح. بڑی اچھی وضاحت آپ نے فرما دی ہے. اب ہم روایات کی طرف چلتے ہیں. پہلی روایت میرے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو تم میری طرف سے اسے آگے پہنچا دو. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور جو میرے پہ کوئی جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے. تو یہ جو بلغوا انی ہے، یہ ایک یہ روایت میں، اور بڑی کثرت سے روایتیں آتی ہیں اس موضوع کی کہ آپ نے تو اجازت دے دی ہے. اس روایت سے تو لگتا ہے کہ ایک عمومی اجازت ہے جی اصلاً جی جی. روایت حدیث کی. تو یہ بنیادی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات کسی نے سنی ہے، وہ دینی نوعیت کی عام طور پر بالکل صحیح. ہوتی ہے. صحیح. اس میں کوئی تعلیم ہو سکتی ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کسی مسئلے کی وضاحت ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس کے بارے میں ظاہر ہے صحابہ فطری طور پر یہ اشتیاق بھی رکھتے تھے، سنیں بھی، آپ کی مجلس میں حاضر ہونا، آپ کی بات سننا، اور اسی کے بارے میں یہ سوال بھی جی جی. ذہنوں میں پیدا ہونا کہ اس طرح کی باتیں جو ہم نے سنی ہیں تو کیا ہم وہ آگے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، صحیح. مجھ سے سنی ہوئی بات وہ آگے بیان کرنا چاہو تو بیان کر سکتے ہو. اس میں ایک ہی بنیادی یہ اس روایت میں بھی ہے، جی جی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت جو ہے اس میں بھی ہے، جس میں آگے ہم بات کریں گے. کیا میں نے کہا کہ لکھو نہیں مجھ سے، جی 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 جی. لکھنا ہے تو وہ قرآن لکھو، لیکن اس کے علاوہ حدثوا عنی ولا حرج، جی جی. بیان کرنے مجھ میں سے کوئی حرج سنی نہیں. ہوئی کوئی بات آگے بیان کرنا چاہو تو اس میں کوئی حرج اس میں نہیں. حرج. اس میں شرط ایک ہی ہے صحیح. کہ میری نسبت سے کوئی غلط بات اگر کوئی بیان کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اس ارشاد سے اور باقی بھی احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ سے سنی ہوئی کوئی بات بیان کی اس جا کو آگے سکتی. بیان کرنا اس اہتمام کے ساتھ کہ اس میں کوئی آمیزش نہ ہو جائے، اس کی اجازت نبی صلی بالکل اللہ علیہ صحیح. وسلم کی طرف سے بالکل دی صحیح. گئی تھی. بالکل صحیح. اب جو یہ اجازت آپ نے فرمائی ہے تو بہت ساری اور روایتیں بھی ہیں جس میں آپ نے کچھ اور چیزیں بھی مینشن فرما دی ہیں اجازت کے ساتھ، یا کہہ سکتے ہیں کہ اجازت کے ساتھ کچھ چیزیں مشروط بھی ہیں کہ اجازت تو ہے، کہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ان اہتمام کا کر. خیال رکھتے ہوئے تم بات آگے بیان کر سکتے. بالکل صحیح. مثلا آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یعنی پہلی تاکید تو یہ ہے کہ میرے حدثوا عنی بما تسمعون، جو تم سنتے ہو بیان کر سکتے ہو، لیکن ولا تقولوا الا حقا، لیکن سچ ہی بیان کرنا ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. نہیں پہلے ہونی تو یہ چاہیے. تاکید آپ نے جی. فرمائی. اور وہ مشہور جملہ جس کو ایک طرح سے محدثین کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً لفظاً متواتر ہے، جی جی. بالکل بالکل. یعنی وہ تمام روایات میں صحیح. تقریباً انہی لفظوں میں بیان ہوا، من کذب علیہ علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نار. ایسا بالکل لگتا ہے کہ یہی الفاظ آپ کی زبان صحیح. جی جی مبارک جی. سے بالکل ادا صحیح. ہوئے. بالکل صحیح. جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف غلط بات منسوب کی، یہ ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بالکل تو یہ صحیح. بہت صحابہ سے، صحیح. بہت زیادہ صحابہ سے یہ بات جی جی مروی جی. ہے. اس کا مطلب یہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے یا تو بار بار اعادہ کیا، بار بار یہ ارشاد فرمائی، اس طرح کے لوگ صحابہ کے اندر وہ شائع اور ضائع ہو گئی، اور یہ آپ نے تلقین کی کہ بھئی یہ بات سب تک پہنچا دو. اور بالکل بعض صحیح. روایت سے اس کا موقع بھی بیان ہوا کہ اصل میں اکا دکا ایسے واقع بھی پیش اچھا. آئے تھے اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اگرچہ اکا دکا واقع تھے ہوں. اور وہ بہت معمولی نوعیت کے بھی تھے،
مثلاً ایک واقعہ میں کسی آدمی نے کسی عام سے دنیاوی کام کے لیے جا کے حضور کی نسبت سے ایک بات کہہ دی ہوں کہ حضور نے مجھے بھیجا اور کہا کہ ہوں یہ وہ ان کو جن کے پاس پیغام لے کے گئے تھے ان کو بات کھٹکی، انہوں نے تحقیق کی اور آپ تک بات پہنچ گئی۔ ہوں تو بظاہر اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینسٹائز کیا لوگوں کو بالکل ٹھیک۔ کہ یہ عام دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی طرف باتیں منسوب کر دینا یا بغیر تحقیق کے بات کہہ دینا، اس کی نوعیت اور ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری طرف جو بات منسوب ہو جائے گی وہ پھر اس کی حیثیت، اس کی نوعیت بالکل بدل جائے اور گی، ہو جائے گی۔ بالکل تو ٹھیک۔ پوری صحابہ کی جماعت اور مسلمان معاشرہ ہوں اس معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے بالکل کہ صحیح، میری نسبت سے کوئی غلط بات بیان نہ کی جائے۔ بالکل صحیح۔ اسی سے جڑتی ہوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمائی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف فرماتے آپ نے فرمایا ایاکم و کثرت الحدیث عنی، یعنی یہ کثرت بھی کئی دفعہ اغلاط اور غلطیاں اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو کثرت حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی، یہ اسی کا ایک پہلو ہے صحیح۔ کہ یعنی بنیادی بات تو یہ ہے کہ میری طرف بات منسوب کرنے میں احتیاط جی جی اور ویجیلنس ملحوظ رہنی چاہیے۔ وہ بہت ذمہ داری کا اور بہت نازک معاملہ ہے، اور اسی کا ایک تقاضا بھی یہ بنتا ہے کہ بہت زیادہ میری نسبت سے روایتیں بیان کرنے کا عمل نہ ہو۔ ہوں تو احتیاط میں اور بہت چھان پھٹک کر اور بہت منتخب باتیں بیان کرنے میں ایک تلازم ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگر ہر بات، ہر سنی ہوئی بات وہ بیان کی جانے لگے گی تو اس میں غلطی کا امکان بھی ہوگا، صحیح، لوگوں کی نظر میں بھی چھان پھٹک کے مواقع محدود ہو جائیں گے، بالکل کیونکہ صحیح۔ اگر ہر آدمی ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر رہا ہے تو لوگ کس کس کی تحقیق کریں گے، تو اس سے ایک تساہل پیدا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح۔ اصل میں اس سینسٹیوٹی کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ آپ کی نسبت سے باتیں بیان کی جائیں، لیکن ایک تو انتخاب کیا جائے بہت اہم باتیں جو لوگوں کے حالات اور ان کی دینی رہنمائی کے لیے متعلق ہوں، اور اس میں بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وعید سنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو انہوں نے کمی بیشی کے اعتبار سے بھی پوچھا کہ اگر ہم تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے، تو ایسے لگتا ہے روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ کوئی اتنا یہ معاملہ جھوٹ پہ نہیں نہیں اگر آتا، ہاں وہ تو یہ فطری بات قصدن ہے، نہ ہو ایسے۔ فطری بات ہے۔ جب اتنی سنگینی کی بات ہوگی جی تو جی یہ پھر حساسیت پیدا ہوگی کہ بالکل صحیح، بات بیان کرنے میں بینی ہی باللفظ اس کو یاد رکھنا تو ہر بات کا ضروری نہیں، تو بات بیان کرتے ہوئے نادانستہ یا یادداشت کی بھول چوک سے الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی نادانستہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح صحیح، تو کیا وہ بھی اس کے تحت آئے گی؟ تو وہ آپ نے واضح کر دیا کہ نہیں، قصداً اور ارادتاً جھوٹ بات بیان کرنا یا ایک بات کی پوری تحقیق کیے بغیر کہ یہ حضور نے فرمائی تھی اس کو آگے بیان کر دینا، یہ قابل اعتراض بات ہے۔ لیکن بات کو بیان کرتے ہوئے فطری طور پر بالمعنی روایت ہو جائے جی گی، جی یہی میں پوچھنے لگا الفاظ تھا تھوڑے کہ کم یا زیادہ ہو جائیں گے، بعض صحیح، دفعہ غلط فہمی سے کوئی بات جیسے سمجھی ہے ویسے بیان کی لیکن اس میں کوئی غلطی، وہ ظاہر ہے وہ اس وعید کے تحت نہیں آتی۔ بالکل صحیح، گویا روایت بالمعنی کی آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ نہیں، روایت بالمعنی کی اجازت تو انڈرسٹوڈ تھی، ٹھیک اس ہے لیے کہ یہ تو پابند کیا ہی نہیں جا سکتا تھا نا کہ وہی لفظ یاد کیے کہ جائیں، میری بالکل طرف سے صحیح، اگر کوئی بات بیان کرنی ہے تو وہ بالکل انہی لفظوں میں بیان کرنی، یہ تو پابندی لگائی نہیں جا سکتی، لگائی نہیں جا سکتی، یہ تو ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں ہی پابندی تھی، بالکل تو اس ٹھیک، میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی نئے سیکھنے والوں کے لیے، نئے لوگوں کے لیے وہاں اس میں بھی بڑی رعایت دی گئی، رعایت دی گئی، بالکل ٹھیک، یعنی ہی وہ لفظ اگر یاد نہیں بھی یا صحیح، ان کو ادا کرنا مشکل ہے تو الفاظ کی کچھ کمی بیشی، الفاظ کو بدل کے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل وہ تو ٹھیک، وہ قرآن میں بھی رعایت دی گئی، تو صحیح حدیث صحیح، میں تو اس کی پابندی پابندی ہے ہی عائد نہیں، کرنا ممکن نہیں تھا، بالکل ٹھیک، آپ صرف اس یعنی الجھن سے یا اس اشکال سے تعرض کر رہے ہیں
کہ اس پر وہ وعید تو نہیں آئے گی جہنم والی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک اور پہلو ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَا تُحَدِّثُوهُمْ إِلَّا بِمَا تَحْفَظُونَ، یعنی اچھی طرح سے جو چیز تمہیں یاد ہو وہی تم اسے آگے بیان کرو. تمہیں خود اس پہ ابھی واضح نہیں ہو، کلیئر نہیں ہو، تو اس کو آگے بیان نہ کرو. یہ بھی ایک پہلو ہمیں نظر یہ اسی کا حصہ ہے کہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے اور جس وقت بیان کر رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ تیقن ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے حضور سے سنی تھی بات، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ یادداشتیں جی 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 چیزیں جی محو ہو کمزور ہو جاتی ہیں، جاتی ہے ایسی. اور بعض دفعہ آپ کو ایک چیز تیقن سے یاد ہوتی ہے، بعض دفعہ تیقن سے یاد نہیں ہوتی، صحیح اور اس صحیح. کا خدشہ ہوتا ہے کہ پوری بات یاد نہ رہی ہو اور کمی بیشی ایسی ہو جائے کہ غلط بات منسوخ ہو. یہ ظاہر ہے اسی کا ایک حصہ. جان بوجھ کر جھوٹ بھی وہ مذموم ہے، اور یہ خلاف احتیاط ہوگا کہ ایک بات جو حضور سے بے شک سنی تھی، دیکھی تھی، بالکل ٹھیک، لیکن اب آپ کو پورا تیقن نہیں ہے کہ مجھے ویسے ہی یاد ہے، بالکل اس کو ٹھیک، بھی بیان کرنے سے گریز. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بات صحیح طرح سمجھی ہو، یاد ہو، جی اور جی وہ کہیں بیان کرنے کا موقع ہو تو اس کو بیان کر سکتے. بالکل صحیح. ایک طرف ہمیں یہ ساری احتیاطیں ہم نے دیکھ لیں کہ اصلاً تو روایت کی اجازت ہے، لیکن اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اچھی طرح سے یاد ہو، الفاظ میں کمی بیشی کی گنجائش ہے، اور کثرت حدیث سے بچنا ہے. یہ احتیاطیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ آگے پہنچاؤ. جی، ایک کیٹیگری ہے ایسی روایتوں کی کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام فرما رہے ہیں. میری یہ باتیں آگے بھی پہنچاؤ. جی جی. جی. فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے جو حرمت کعبہ کے بارے میں بات فرمائی تھی، آپ اس کو واضح بھی فرما دیجیے گا. تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ جو تم موجود ہو، تم نے یہ بات غائبین تک، جو یہاں موجود نہیں، ان تک پہنچانی ہے. تو یہ خاص اہتمام کیا اس بات کی اہمیت کے پیش نظر ہے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ ضرور پہنچاؤ ان لوگ. فتح مکہ اور آگے اب دیکھیں گے کچھ کہ روایتیں جی اور حجۃ بھی ہیں. الوداع سے متعلق، تو یہ تو بہت ہی خاص موقع تھے. ٹھیک ہے. تو ان سے پہلے تو روایات میں آپ کو نظر آئے گا کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی بعض دفعہ ایسی بات یا ایسی تعلیم اس کا ابلاغ مقصود ہے، ٹھیک ہے. یعنی کتاب اللہ پہنچا دی گئی، سنت پہنچا دی گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح صحیح. پالیسی سے متعلق بیانات ہو سکتے ہیں، ہوں دین کے کسی اہم معاملے میں تفہیم کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے بالکل ٹھیک. کہ جو آپ نے مثلاً خطبے میں بیان کی ہوں یا اپنی مجلس میں بیان کی، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کی تعلیم جی 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 بالکل ٹھیک ہے. لوگوں تک پہنچے. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ صحابہ بھی نوعیت کے لحاظ سے سمجھ لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ صحیح. تلقین فرماتے تھے کہ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے تو سارے لوگ تو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کا اہتمام کرو کہ جنہوں نے یہاں مجھ سے بات سنی ہے وہ پھر دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اس چیز کی نوعیت کا تقاضا ہے کہ وہ سب تک لازمی پہنچے. پہنچ جائے. صحیح. اچھا، حضور کی مجلس میں علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو ویسے ہی جو مدینے میں صحابہ موجود تھے، حاضر باش صحابہ تھے، اور ان کی ویسے ہی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے باتیں سنیں، بالکل ٹھیک. اور جو نہیں سن سکے وہ اپنے ساتھیوں سے معلوم کریں. بالکل ٹھیک. تو بخاری میں عمر کا واقعہ بالکل ٹھیک معروف ہے، آتا ہے اپنے. ایسے ہی کہ انہوں نے دن تقسیم کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کام کاج بھی کرنا ہوتا تھا، جی تجارت بھی جی کرنی ہوتی تھی. تو ایک دن وہ حضور کی مجلس میں رہتے تھے، کام پہ نہیں جاتے تھے، اور ایک دن ان کے ایک انصاری دوست تھے، ان کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ آپ موجود صحیح. رہیں، اور جو کوئی اہم بات آپ فرمائیں تو وہ پھر مجھے اس بالکل کی ٹھیک. اطلاع دیں. بالکل صحیح. صحابہ اپنے طور پر بھی اہتمام کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح. اہم باتوں کے بارے میں یہ فرما دیتے تھے کہ یہ جو بات ہے وہ باقی لوگوں تک بھی آپ پہنچا دیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. تو یہ ان میں سے حج فتح مکہ کے موقع پر، تو اب یہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس موقع آپ نے باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا اور بہت اہم اعلانات. اچھا ٹھیک ہے. فتح مکہ کے موقع پہ
تو آپ کی گویا جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی وہ ایک طرح سے مکمل ہو گئی، جی جی بالکل ٹھیک. اور اظہار دین کا، غلبہ دین کا وہ مرحلہ اب بنیادی طور پر وہ مکمل ہو گیا، ہوں. کعبہ کی تطہیر ہو گئی. اب اس کے بعد اگلے 2 سال میں آپ نے گویا اپنی ذمہ داری کے جو اختتامی مراحل ہیں ان کو، ٹھیک ہے ٹھیک. تو اس موقع پر آپ نے بڑا اہم خطبہ ارشاد فرمایا، ہوں. اور اس میں مثال کے طور پر یہ جو اعلان آپ نے کیا کہ سود کا میں خاتمہ کر رہا ہوں. بہت اہم بات تھی. یہ بات تو ایسی ہے ہی نہیں کہ یہ ایک ذاتی اور نجی نوعیت کی بات، پوری سوسائٹی سے یہ ریلیٹڈ تو پورے یعنی جزیرہ عرب کے لیے آپ پالیسی بیان کر رہے ہیں ہے. کہ آج کے بعد کسی نے اس سے پہلے جو سود واجب الادا تھا وہ نہیں دینا، صرف راس المال دینا. بالکل ٹھیک. واہ. آپ نے یہ بیان فرمایا یہاں اس روایت میں خاص طور پر جس کا ذکر ہے وہ یہ تھا کہ یہ حرم ہے نا، اس کی حرمت کے حوالے اس سے. کی حرمت ہے، اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دین کا کچھ حصہ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، تو ٹھیک. اس کی نوعیت واضح کرنا ضروری تھا. بالکل صحیح کہ یہ تو عام نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ تک قائم رہے گی. ان ترخص احد لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کل کو یہ اس سے استدلال کرنا چاہے کہ حضور نے بھی تو جنگ کی تھی، تو یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے ایک خاص وقت کے لیے اللہ اپنے رسول کو اجازت دی تھی، اور کسی کے لیے اب نہیں ہے، اب اس کی حرمت ویسے ہی قائم ہو چکی. بالکل صحیح. یہ آپ نے واضح کی، اور ساتھ یہ کہا ولیبلغ الشاہد الغائب، بالکل جو موجود نہیں ان یہ تک جو یہ یہاں بات موجود ہیں ان کو تو میں نے بتا دیا، لیکن یہ اس کو عام کریں تاکہ تمام لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اس کی نوعیت کیا تھی. تو خاص موقعوں پر، اہم موقعوں پر ایسی باتیں جو آپ ارشاد فرماتے تھے جی جی وہ بالکل بھی ٹھیک. اپنی نوعیت کے لحاظ سے تقاضا کرتی تھی کہ ان کا ابلاغ کیا جائے. بالکل صحیح. تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے یہی فرمایا کہ یہ بات جو ہے 2 سال بعد جب آپ آئے اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے اہم اعلانات کیے، تو اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی سونپ رہے ہیں. ابو بکرہ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یوم النحر کے موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس تک بات پہنچے تو پہنچانے والے سے زیادہ وہ اس کو اچھے سے یاد کرے، سمجھ لے. تو یہ ایک اور پہلو بھی آپ نے بیان فرما دیا. جی. تو حجۃ الوداع تو آپ کی زندگی کا ایک طرح سے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی امت کے ساتھ آخری بڑی ملاقات ہے. بالکل ٹھیک. تو جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ اصل میں مختلف خطبات جی جی کا ایک جی 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 مجموعہ ہے، کیونکہ آپ نے ایک ہی موقع پر ایک ہی دن نہیں فرمائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس دن بھی کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی، لیکن زیادہ اہم باتیں یوم النحر کو، ٹھیک. 10 ذی الحجہ کو بیان فرمائی. تو یہ مختلف خطبے مختلف صحابہ نے روایت کیا، ان سب کو پھر ہم جمع کر کے ایک عنوان دے دیتے ہیں، ٹھیک. خطبہ حجۃ الوداع. اچھا زیادہ تفصیلی ہدایات وہ آپ نے یوم عرفہ میں، اچھا ٹھیک. اور پھر یوم النحر میں کچھ اہم بات. بالکل صحیح. تو ایسا روایات کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ دونوں موقعوں پر آپ نے یہ تلقین کی. بالکل صحیح. منا میں مسجد خیف میں آپ جی نے جی بالکل بالکل. اہم باتیں ارشاد فرمائی، اور وہاں پر وہاں الفاظ مختلف تھے. وہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و سرسبز و تازہ شاداب رکھے کہ جو یہ ہماری باتیں سنیں ان کو اچھے سے بالکل یاد. صحیح طرح سے یاد رکھے، توجہ سے سنیں، صحیح طرح سے محفوظ رکھے، اور پھر لوگوں کو آگے پہنچا دے. اگر کسی کو میری بات کا مدعا، مفہوم یا اس کا پس منظر بہت گہرائی سے سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، لیکن الفاظ اس کو یاد ہے، تو وہ بھی آگے پہنچا دے. بالکل صحیح. ہو سکتا ہے کہ جن کو وہ پہنچائے ان کو اللہ نے زیادہ سمجھ دی، تو آپ نے اس خاص موقع پہ فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ اس موقع پہ ظاہر ہے حجۃ الوداع کا جو موقع ہے وہ بھی بہت گویا غیر اس میں معمولی. آپ پورے اسلام کی تعلیم کا خلاصہ لوگوں تک
نکات کی صورت میں بیان کر کے جاتے بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ہیں۔ میں نے جاہلی تمدن میں، جاہلی معاشرت میں، جاہلی اقدار میں یہ تبدیلیاں کر دی ہیں قرآن کی روح سے، اللہ کی ہدایت کی روح سے، اور اب میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے اہم اور بنیادی نکات جو سارے عرب کے ہر مسلمان پر واضح ہونے چاہیے وہ یہ ہے۔ ظاہر ہے ان کا تو ابلاغ عام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور لوگ بھی جو جمع ہیں وہ سارے پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہیں صحیح کہ ان کو کتاب اللہ یعنی پڑھنے کی یا اس کا حوالہ دیا جائے۔ انہوں نے سیکھنا ہے آہستہ آہستہ، جی جی جی، بالکل صحیح، لیکن یہ جو یعنی خلاصہ ہے اسلام کا، یہ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس دن بھی آپ نے یہ کہا، اور یوم النحر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں وہ الفاظ ہیں لیبلغ الشاہد الغائب، رائٹ، بالکل ٹھیک۔ میں نے چیزیں واضح کر دی ہیں، مسلمانوں کی جان و مال کی حرمت کی یہ حیثیت ہے، اور یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کو تم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان خاص مواقع سے ہٹ کے، ایسے لگتا ہے ان کی روایت سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں ایک بات بیان کی ہے، تو اب جو تم میں سے حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات بیان کر دے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ عام موقعوں پر جب کوئی اہم بات، ہر بات کے بارے میں تو ظاہر آپ نے نہیں فرمایا، معمور نہیں کیا تھا، بالکل، لیکن جہاں جس موقع پر کوئی خاص بات فرماتے اور وہ مقصود ہوتا کہ لوگوں تک بھی پہنچے تو آپ صحابہ کو توجہ دلا دیتے، ان کو پہنچائیں۔ ایک تیسرا پہلو بھی روایتوں میں نظر آتا ہے، مثلا وہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ایک طرح کی بشارت ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ گواہی دے دی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب یہ بشارت انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں باقی لوگوں کو بھی دے دوں تو فلا ابشر بہ الناس، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ گئے تو رستے میں حضرت عمر مل گئے، جی، حضرت عمر ان کو واپس لے آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح تو لوگ جو ہے وہ اسی پہ تکیہ کر لیں گے اور عمل نہیں اذن کریں گے۔ یتقی الناس، تو یہ ایک تیسرا پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تو دے رہے ہیں، اور حضرت عمر ایک مصلحت ان کے سامنے لا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہ پہنچائی جائے لوگوں تک، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایک طرح سے تصویب فرما رہے ہیں۔ فرمایا۔ تو بالکل یہ اہم پہلو ہے، اور اس سے بھی وہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ دین، قرآن پہنچانا، سنن پہنچانا، اور وہ احکام، ہدایات، تعلیمات جو عام مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے ضروری ہیں، ان کا ابلاغ کرنا، یہ اس کا تو آپ اہتمام کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ایک تو ہر بات پہنچانے کی ذمہ داری صحابہ پر نہیں ہے، بالکل دوسرے دینی نوعیت کی باتیں ان کے ابلاغ میں بھی یہ ملحوظ رکھنا کہ کن کے سامنے کیا بات پیش کی جائے تو وہ ان کے لیے دینی لحاظ سے بہتر مفید اور مددگار ہوگی، اور یا اس سے کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب بات جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے نا، کہ ایمان جو لوگ لے آئے ہیں صحیح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کے ایمان کے سچا ہونے میں، جو منافق نہیں ہے ظاہر، جی جی جی، صدقم من قلبی، دل سے سچے مومن ہیں، اور اس آزمائش کے ماحول میں اللہ کے ایک نبی پر ایمان لائیں، تو ایمان کے سچا ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے گناہ بھی اگر ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب یہ بشارت لوگوں کو دینا اور نہ دینا، یہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری ہے، یعنی آپ اس کے پابند نہیں کہ لوگوں کو یہ بشارت دیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نہ بھی دیں، جی جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ہم سے مطلوب ہیں اور کن پر اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اصول میں بتا دی گئی، بیان کر دی گئی، لیکن اگر آپ یہ لوگوں کو بشارت دینا چاہیں اور دیں اور تاکہ ان کو اطمینان، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن سیدنا عمر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو بشارت ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانے کا ایک اثر یہ مرتب ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر عمل سے بے پرواہ ہو جائے، تو یہ اگر ان کو نہ بتائی جائے تو زیادہ بہتر، اور آپ نے اس کی تصویب اور آپ نے پھر اصرار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نوعیت کی باتیں، اس میں آپ راویوں کی اور صحابہ کی
یا اہل علم جو ہے ان کی ثوابدید کو بھی اور ان کی بصیرت کو بھی ایک جگہ دے رہے ہیں بالکل ٹھیک، کہ آپ کی بہت باتوں کو آگے پہنچاتے ہوئے یہ بھی وہ اگر ملحوظ رکھیں. آگے ہم دیکھیں گے صحابہ کہ صحابہ پھر کیسے اس اصول کو کن کن پہلوؤں سے ملحوظ رکھتے ہیں بالکل کہ ٹھیک، آپ کی کون سی حدیثیں ہمیں لوگوں کو بتانی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کون سی نہیں بتانی ہے، کن کے بتانے سے کیا اثر ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. تو ایک اصولی گویا گنجائش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دی کہ ابلاغ میں تم اپنے فہم، بصیرت اور ثوابدید کو بھی کام میں لا سکتے. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی ہے حدیث کی روایت اور اہم امور کے ابلاغ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تاکید، اور پھر آخر میں ایک تیسری کیٹیگری جس میں صحابہ کے فہم اور مصلحت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. بڑی عمدہ گفتگو رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک اور نشست کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.